السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جشن عید میلاد النبی کے ثبوت پر یہ آج پارٹ 2 ہے اور کل پارٹ 1 اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کے ہم نے 4 آیتیں مبارکہ ہم نے کوٹ کی اور تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا اور تفسیر بھی ساتھ میں پیش کیا۔ آپ اسے ضرور دیکھیں اور آپ جب تک پوری آڈیو نہیں سنیں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک سے اس چیز کو ہم ثابت کریں گے، اور جو لفظ میلاد پر ان لوگوں کو اعتراض ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ دور کیا جائے گا، اس اعتراض کو بھی۔ یہ آج پارٹ 2 ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد آپ نے خود منایا ہے۔ اب یہاں سے آپ غور کریں ایک ایک لفظ پر کہ لفظ یہ میلاد جو ہے، اس کا معنی یعنی اس کی جو میننگ ہے وہ ہوتا ہے پیدائش کا دن۔ اور اگر لفظ میلاد یعنی جو میننگ ہے میلاد میں ہونے والے جو عمل ہیں، جو لوگ اچھے سے سمجھ لیں تو اس پہ کفر و شرک اور حرام و ناجائز کے بےہودہ فتوی ہی نہ لگائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میلاد کے جو معنی یعنی جو میننگ ہے، یہ صرف پیدائش کا دن ہے۔ لفظ میلاد کی جو میننگ ہے صرف اور صرف پیدائش کا دن ہے، اور میلاد النبی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نبی کے پیدائش کا دن۔ اب نبی کے پیدائش کے دن کو منانا یعنی اس دن خوشی ظاہر کرنا، جیسے روزے رکھ کر، خیر خیرات کر کر، اچھے کام کر کے، حضور کی سیرت بیان کر کر، آقا کی شان مبارکہ میں نعت پڑھ کر، جلوس نکال کر، اور اللہ کے فضل و کرم کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا، یہ سارے کام بھلا کیسے ناجائز و حرام ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سارے کام ناجائز و حرام ہے تو مخالفین ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے ہمیں اس کا جواب دیں۔ اگر یہ ساری چیزیں، میں آپ کو بتاؤں، آقا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ یعنی پیدائش کا دن یاد کر کر اس میں نیک عمل کرنا یہ برا ہے، یہ عمل اگر بیکار ہے تو اس اعتبار سے تو میں آپ کو بتاؤں حضور پاک نے اپنی ولادت کی تاریخ کو آپ نے خود منایا ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں فرماتے، حضرت قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن یعنی منڈے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2701 ہے۔ اب یہاں پر آپ کچھ باتیں نوٹ کریں پھر آپ سمجھ پائیں گے۔ یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ میں اختلاف تو ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ 8 ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ 6 ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ربیع النور کی 12 تاریخ ہے۔ اور یہ جو مخالفین ہیں وہابیزم، دیوبندیزم، اہل حدیث، وہابیزم کے ایک بہت بڑے عالم، یہ وہابی جنہیں بہت بڑے فقیہ اور حکیم الامت مانتے ہیں، مولوی اشرف تھانوی نے اپنی کتاب ارشاد العباد فی عید المیلاد میں یہ باضابطہ طور سے تحریر کی ہے کہ جمہوری قول کے اگن آقا کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف ہے، اور ہم لوگ جمہور ملک میں رہتے ہیں تو جمہور ملک کے علماء مشائخ کے اقوال پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو مخالفین کے گھر سے یہ چیزیں ثابت ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا بھی روزہ رکھ کر اپنی یوم ولادت کو آپ یاد فرمایا کرتے تھے، لہٰذا میلاد النبی کی تاریخ اور دن کو یاد کرنا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر اگر کوئی جاہل آ کر یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف روزہ رکھ کر منایا اور تم سنی سے عید کہتے اور عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے، تو پھر یہ عید کیسے ہوئی؟ آپ اس بات کو غور کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے مخالفین کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف روزہ رکھ کر یوم ولادت کو یاد کیا کرتے تھے، لہٰذا میلاد النبی کی تاریخ اور دن کو یاد رکھنے سنت رسول بھی ہے۔ لیکن ان جاہلوں کا اعتراض یہ ہے کہ تم اس دن کو عید کیوں کہتے ہو اور عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے۔ شاید ان کو نہیں معلوم، یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ انسٹاگرام پر ریل بنا کر اپنی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں جن کا 1-2 ریل پر ایمان ڈول جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ جو لفظ جو عید ہے یہ اصطلاحی رمضان والی نہیں بلکہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی خوشی کو ظاہر کرنا، خوشی کے لحاظ سے ہے۔ یہ لفظ جو عید ہے، آپ یہ جو لفظ عید کو دیکھ رہے ہیں، یہ اصطلاحی رمضان والی نہیں بلکہ لغوی معنی کے اعتبار سے یعنی خوشی کے لحاظ سے ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جمعہ کے دن بھی حدیث پاک میں اس کو عید کہا گیا ہے، یعنی جمعہ کے دن کو بھی حدیث پاک میں عید کہا گیا ہے،
اور جمعہ کے دن نفلی روزے رکھے بھی جاتے ہیں، اور رمضان شریف کے مہینے میں تو 4 جمعہ آتے ہیں، اور رمضان شریف کے مہینے میں بھی لوگ فرض روزہ رکھتے ہیں اور فرض روزہ رکھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس عید میلاد میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور کھا پی کر بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ یہ پورا مفہوم ہے اور پوری تفصیل ہے میری باتوں کا، اور اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ لفظ جو عید ہے اس دن تو روزہ رکھنا منع ہے، تو پھر یہ عید کیسے ہو گئی، ان کو میں بتا دوں کہ لفظ عید یہ اصطلاحی رمضان والی نہیں، بلکہ یہ لغوی معنی کے اعتبار سے، یعنی خوشی ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہے۔ اگر یہ آپ کہو کہ جو عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، تو حدیث پاک میں جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، اور جمعہ کے دن تو روزے رکھے بھی جاتے ہیں، نفلی روزے رکھے جاتے ہیں اور جائز بھی ہے، تو پھر یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے بلکہ بے جا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شریف میں 4 جمعہ آتے ہیں اور جمعہ کو عید کہا گیا ہے، تو پھر اس اعتبار سے تو رمضان میں روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے، اور رمضان میں کے جو فرض روزے ہم جمعہ کے دن بھی رکھتے ہیں، تو لہذا ان کا یہ سوال ہی ناقص ہے اور اس سوال میں کوئی دم نہیں ہے۔ اس لیے عید میلاد النبی کے موقع پر بھی آپ کھا پی کر خوشی کو ظاہر کر سکتے ہیں، آقا کی سیرت بیان کریں، محفل منعقد کریں اور جلوس نکال کر آقا کی سیرت بیان کر لوگوں کے سامنے پیش کریں شروع سے لے کے آخر تک، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کے انعامات کا شکر ادا کریں، اور تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک ہے، اس لیے آقا کا ذکر کرے، چرچا کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے، اور یہاں تک اگر آپ آئیڈیو سنو گے تبھی سمجھے ہوں گے کہ لفظ جو عید ہے یعنی میلاد النبی پہ جو لوگ کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو تکلیف ہے کہ ہم عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض ان کا ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ بالکل آسان لفظوں میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لفظ عید کو یہ کہتے ہو کہ اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اور یہ چیز ثابت بھی ہے، تو پھر حدیث پاک میں تو جمعہ کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ تفصیل آپ پوری ابھی ماقبل کے آئیڈیو میں آپ سن لیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ انشاءاللہ کل وہ والی حدیث پاک اپلوڈ کی جائے گی جس حدیث پاک میں باضابطے طور سے صحابہ کرام آپ مجلس منعقد کر کے آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ حدیث پاک پیش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا، جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔